الحديث الآن عن معنى الشهود للنبي المكرم صلى الله عليه وسلم بالقرآن والأحاديث الصحيحة. درس قرآن درس حدیث سرکار الوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر پہ کافی طویل بحث قرآن اور حدیث صحیحہ سے ہو گئی، اور دلائل صحیحہ سے پیچھے یہ ثابت ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناظر ہے، ساری کائنات کو مثل ہتھیلی دیکھ رہے. اس پر پیچھے ہم نے حدیث صحیحہ سے اس کو واضح کر دیا تھا. اب دوسرا حصہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو شریعت میں اصطلاح میں حاضر کا لفظ یہاں بولنے کی کیا معنی ہے. حاضر کے لفظی معنی موجود سامنے، وہ حاضر ہے، لیکن یہ لغتاً معنی ہے، لفظی معنی ہے. اصطلاح میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب حاضر کا لفظ بولا جاتا ہے، حاضر و ناظر کا، تو اس کا مطلب شریعت میں یہ ہے کہ سرکار الوقار صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور میں موجود ہیں، زندہ ہیں. فنبی اللہ حی یرزا کما رواہ ابن ماجہ، کئی بار یہ حدیث گزر چکی اور دیگر حدیث بھی ہم نے بیان کر دی. ابن ماجہ نے نقل کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں. دوسری روایت میں اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس پہ بھی کئی بار ہم حدیث مبارکہ کو بیان کر چکے. مسلم شریف کی حدیث میں بھی اس کو بیان کر چکے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال زندہ ہیں. قبر انور میں چونکہ ظاہری جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور ساری کائنات کو مثل ہتھیلی دیکھ رہے ہیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظر ہونے کے معنی میں ہے. اب حاضر کا مطلب شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں اور جب چاہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، جب چاہیں بِإِذْنِ اللَّهِ کہیں پہ حاضر ہو سکتے ہیں. جب چاہیں بِإِذْنِ اللَّهِ زمین کے مختلف کونوں میں جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کی دل جوئی فرما سکتے ہیں. جب چاہیں کہیں بھی چاہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے تشریف لے جا سکتے ہیں. یہ دوسرا حصہ جس کی آج دلائل شروع کر رہے ہیں ہم. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں. پہلے قرآن کی بات ذرا ذہن میں بار بار سن لے کہ اللہ جل شان فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسم ظاہری کے ساتھ ان لوگوں کے پاس موجود نہ تھے. دوسری آیت میں فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جسم ظاہری کے ساتھ آپ کوہ کی مغربی غربی جانب موجود نہ تھے. یہ جو جہاں نفی کی گئی ہے نا، یہ وجود اقدس کے ساتھ نفی کی گئی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھے. اس لیے اہل سنت نے وہی عقیدہ رکھا جو قرآن نے بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جسم انور کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. لوگ یہاں بڑی مسٹر کا ڈسائڈنگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہر وقت ہر جگہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس کے ساتھ موجود ہے. ایسا نہیں ہے، ورنہ قرآن کی آیتوں کا پھر انکار ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسم انور کے ساتھ قبر انور میں تشریف فرمائے، جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. یہ فرق رکھیں، جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. یہی قرآن نے جو بتایا عقیدہ، جو حدیث نے وہی الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اب اس پہ حدیث صحیح سماعت فرمائیں. رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری کی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام، جو بندہ مجھے خواب میں دیکھے گا فسیرانی فی الیقظۃ، عن قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. فإن الشیطان لا یتخیل بی، کہ کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. بلا یتمثل بی، ایک حدیث کے الفاظ ہیں شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو یہاں اولا حدیث میں واضح کر دی بخاری شریف کی حدیث صحیحہ میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا نا، وہ اب جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا. ظاہر ہے جاگتی آنکھوں سے تبھی ہوگا جب وجود اقدس کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائیں، جلوہ فرما دے بِإِذْنِ اللہ،
جلوہ دکھائے گا. یہ حدیث میں وعدہ ہے کہ امتی جہاں کہیں بھی رہتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کو زیارت کرائیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری جسم انور کے ساتھ بھی اس کو زیارت کروائیں گے. وہ تو خواب میں تھا. یہ بخاری کے الفاظ ہے من رانی فی المنام فسیرانی فی الجبہ. جو خواب میں دیکھے گا ان قریب بیداری میں دیکھے گا کیونکہ شیطان سے پر صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور جس نے سرکار کو دیکھا بے شک اس نے سرکار کو ہی دیکھا کیونکہ بخاری شریف کی دوسری حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رآنی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. ولا یتخیل فإن الشیطان لا یتخیل بی. اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. جہاں دوسری بات عزیز سے ثابت ہوئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اور سرکار کو دیکھنے والا سرکار کو ہی دیکھنے والا ہوتا ہے. شیطان شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور وعدہ کیا فرمایا وہ مجھے پھر بیداری میں دیکھے گا. خواب میں دیکھنا تو خواب ہو گیا لیکن اب جس میں اقدس کے ساتھ بیداری میں وہ دیکھے گا. بخاری کی دونوں حدیثوں سے ثابت کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دیدار کروائیں گے. اس سے ایک امام روز روایت اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے. علامہ جلال الدین سیوطی شافی مفسر محدث محقق اور ورع. اس کو چاروں کوالٹیز آپ کی ہیں. مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں محقق بھی ہیں انویسٹیگیٹر بھی اور ساتھ تاریخ دان بھی ہیں. آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے تنویر الحلق من امکان روایت النبی والملک. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی زیارت ممکن ہے. اس پہ رسالہ لکھا ہے. اس رسالے میں امام فوز واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. جب صبح بیدار ہوئے خواب سے بیدار ہوئے تو بڑے بے چین ہوئے. ادھر ادھر چلتے رہے کہ چونکہ سرکار نے فرمایا من رانی فی المنام فسیرانی فی الجبہ. جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب بیداری میں دیکھے گا. تو اسی اس میں فکر میں چل رہے تھے کہ خواب تو میں نے دیکھ لیا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا فسیرانی فی الجبہ ان قریب بیداری میں دیکھے گا. اسی فکر میں چلتے چلتے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا. اور حدیث صحیح ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الجبہ. جو خواب میں دیکھے گا بیداری میں دیکھے گا. آپ بیداری میں کب دیکھوں گا یہ خواہش کر دو کہ بیداری میں زیارت ہونی چاہیے. سرکار نے وعدہ فرمایا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آئینہ لا کے سامنے کر دیا جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور دیکھا کرتے تھے. آئینہ جس کو ہم دیکھتے میرا آئینہ لے کے آئے. جب وہ آئینہ لے کے آئیں حضرت سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب وہ آئینہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور دیکھا کرتے تھے وہ آئینہ جب میں نے اپنے سامنے کیا نا فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے آپ کو نہ دیکھا اللہ کے رسول آئینہ میں جلوہ افروز ہو گئے. اور یہ تو متفقہ فیصلہ ہے پوری دنیا کے سائنس کا بھی اور عام انسان کی تھوڑی سی نالج علم رکھنے والے کا کہ جب آدمی آئینے کو اپنے سامنے کرتا ہے تو آئینے میں وہی چیز نظر آئے گی جو اس کے سامنے ہوگی. چاہے وہ پیچھے کوئی چیزیں ہوں چاہے انسانی چہرہ ہو جو چیز اس کے سامنے ہوگی آئینہ وہ دکھائے گا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے آئینہ سامنے کیا تو میں نے اپنی صورت ذرا برابر نہ دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ میں جلوہ افروز ہو گئے. یہ ہے وہ سرکار کا وعدہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الجبہ. جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب بیداری میں دیکھے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کر دیا. باذن اللہ جلوہ ظاہری فرما کے آئینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کروا دی. حالانکہ آئینہ ان کے سامنے تھا. نظر تو عبداللہ بن عباس کو اپنا عکس آنا چاہیے تھا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کر دکھایا. باذن اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ فرما کے آئینے میں اپنی زیارت کروا دی. تو حاضر و ناظر کی یہ معنی ہے ٹو بی کنٹینیو فار نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پہ آگے بحث رہے گی. حدیث صحیح آپ بیان کریں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. یہ فرق رکھیں ہر وقت جسم انور کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں
بلکہ جب چاہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف باذن اللہ لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حق سمجھنے اور دوسرے حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔